اس جگہ پر ایک بہت بڑی تحریک اس دور میں تبلیغی جماعت کی تحریک ہے، چونکہ وہ اس کا نام ہی پڑ گیا تبلیغی جماعت۔ اب انہوں نے اس کو کچھ تسلیم بھی کر لیا ہے، خود بھی قبول کر لیا، ورنہ بہت عرصے تک وہ اس کی نفی کرتے رہے، کہتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے نہیں جاتے، ہم تو اصلاح کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر خام خواہ لوگ نے لیب چسپاں کیا، یہ ان کا ایک بات رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہم تبلیغ کے لیے نہیں جاتے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں۔ اس میں یہ کہ کسی کو فائدہ پہنچ جائے کسی بھائی کو تو وہ نکلتے ہیں، وہ چلہ ہے، صوفیہ کا چلہ جگہ بیٹھ کر ہے، ان کا چلہ جو ہے وہ ایک حرکت اندر ہے، باقی وہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ ان کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ نماز باجماعت ہوگی، کچھ نہ کچھ ذکر، کچھ رات کو جاگنے کا خود بخود ہی ایک معمول ہو جائے گا، مسجد میں سو رہے ہیں، افراد کی جماعت ہے، 10 جاگ گئے تو 11واں خود ہی خود جاگا، پھر رات کو جلدی سونا ہے تو صبح اٹھنا بھی آسان ہے، رات کو پچھلے پہر، تو یہ ایک ماحول کریٹ کر کے وہ اپنی اصلاح کا معاملہ۔ لیکن بہرحال اب انہوں نے تبلیغی کا لفظ خود اپنے لیے بھی استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور بہرحال دنیا میں وہ ایک بہت بڑی تحریک ہے اس تبلیغ کے لیول، اور اتنی بڑی تحریک ہے کہ صوفیہ کی چونکہ اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے اجتماعات تو نہیں ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہہ سکتا میں کہ کسی زمانے میں جب کہ یہ جو صوفیہ کا نظام ہے یہ بہت بیدار تھا اور چاق و چوبند تھا اور ایکٹیو تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اسی پیمانے کا مسئلہ ہو، ورنہ یہ ہے کہ تاریخ میں نہیں آتی اتنی بڑی حرکت، جتنی بڑی حرکت کے اس وقت تبلیغی جماعت کے عنوان سے ہو رہی ہے۔ 25 لاکھ افراد جمع ہو جاتے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، یہ اتنی تعداد میں بھی لوگ آ جاتے۔ ایک مرتبہ بھوپال میں اجتماع ہوا، بی بی سی نے اناؤنس کیا کہ 25 لاکھ وہاں پہ لوگوں کی شمولیت تھی، لیکن یہ کہ ان کی سے نہیں، یہ غلط ہے، ہمارے 10 لاکھ آدمی تھے، 25 نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے، لیکن بنگلہ دیش میں میں نے سنا ہے کہ واقعتاً 25 تک کی بھی بات پہنچتی ہے۔ اب اس سے ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ پھر ہمارا اختلاف کیا ہے۔ پہلی بات اس لفظ کے حوالے سے نوٹ کیجئے، ہمیں نزدیک تبلیغ کا اصل موضوع ہے قرآن، انہوں نے اس کا مرد محور نہیں بنایا، یہ طریق نبوت سے ہٹا ہوا معاملہ ہے۔ تبلیغ کا لفظ جہاں آیا ہے قرآن کے حوالے سے آیا ہے، خود قرآن میں آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیے جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اس سے مراد تو قرآن ہے، تبلیغ قرآن۔ نمبر 2، بلغوا عنی ولو آیتن، حدیث ہے، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت۔ اور اس تبلیغ کے لیے جو میں نے باقی الفاظ استعمال کیے، انذار، انذر بہی، اس قرآن کے ذریعے انذار کرو، قرآن مجید میں حکم دیا گیا۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دو، تقوی والوں کو یہ تبشیر آ گئی۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، تذکیر کرو قرآن کے ذریعے سے، یہ تذکیر آ گئی۔ واعظ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، واعظ تو یہ ہے، قرآن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پورے عمل کا مرکز و محور قرآن کو ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ فضائل کی ترغیب ہے یا بہرحال وہ 6 باتوں کے حوالے سے وعظ ہے، بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں، قصص ہیں، کچھ اسی طرح کی جیسے صوفیہ کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں، غیر مستند یا وہ ضعیف روایات، وہ جو اقبال نے مرثیہ کہا تھا کہ با ضعیف و کارو شاذ مرسل کارے ہو، کہ واعظ کا کام رہ گیا ہے ضعیف روایات اور شاذ اور مرسل جو احادیث ہیں ان کے حوالے سے واعظ کہنا، حالانکہ سب سے بڑا واعظ قرآن ہے۔ تو پہلا اختلاف تو یہاں ہوا ہمارا۔ دوسرا اختلاف دعوت۔ اس دعوت کو یوں سمجھیے کہ دعوت کے میں نے جو آیت پڑھی تھی، یہ 3 لیول ہیں دعوت کے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
سوسائٹی کے اس طبقے کو بھی تو دعوت دینی ہے جس کو ہم نے نشأۃ ثانیہ میں پڑھا ہے، جو اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہے کہ پہلے اس کی عقل کی گتھیاں حل کی جائیں. And by their very nature, they are most influential in the society. سوسائٹی پیروی انہی کی کرتی ہے، ذوی العقول کی کرتی ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا ان کے ہاں کوئی اہتمام نہیں، کوئی توجہ نہیں، ضرورت کا بھی احساس نہیں. وہ شاید حکمت سمجھتے حکمت عملی. حکمت عملی کے لیے بھی لفظ حکمت ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ عملاً اس کا بھی التزام نہیں کرتے. ایک آدمی کو زبردستی گھسیٹ رہے ہیں، راہ چلتے کو روک لیا ہے، اب وہ سخت ریزنٹ کر رہا ہے، دروازے پر دستک دے دیا ہے، وہ اپنی کسی بہت ہی یعنی ضروری کام میں ہے، لیکن اس سے اب گھیرے کھڑے ہوئے ہیں، تو حکمت عملی بھی اس کو جس طریقے سے ملحوظ رکھنی چاہیے وہ نہیں کرتے. لیکن یہاں میری مراد وہ حکمت عملی نہیں، بالحکمہ، وزڈم. وہ حکمت جسے کہا گیا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا. وہ حکمت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی اسے پائے. ایک ہے بالموعظۃ الحسنہ، یہ وہ کر رہے ہیں. اس لیول پر ان کی جو بھی دعوت ہے، ان کے خطبات ہیں، ان کی تقاریر ہیں، ان کے مواعظ ہیں، وہ صحیح ہے. تیسری چیز جسے ہم بھی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بڑی اسپیشلائزڈ جاب ہے در حقیقت، وہ ہے جدال بالحسنہ. یہ جو مناظرے اور مجادلے ہوتے ہیں اور اسی میں مباہلہ ہوتا ہے، آخری چوٹی کی شے مباہلہ جو ہے، ثم نبتہل، یہ قرآن مجید میں بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے. یہ ہے اسپیشلائزڈ جاب کہ کسی خاص گمراہی کے جو بھی مبلغین ہیں، پرچارک ہیں، ان کو ترکی بترکی جواب دیا جائے، ٹو میٹ دیم ان دیئر اون ایلیمنٹس، تاکہ ان کے جو غلط اثرات پھیل سکتے ہیں عوام میں اس کا سد باب ہو. عیسائی مبلغین یا مبشرین یا مناظرین، آریہ سماجی جب ابھرے تھے، یا اسی طریقے سے اب قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، ان میں جو لوگ بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان سے عام آدمی بات نہیں کر سکتا. اس کے لیے اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے، جیسے اب احمد دیدات صاحب عیسائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. بہرحال ہم نے اس کے ساتھ موعظہ حسنہ بھی ہمارے نزدیک قرآن مجید کے حوالے سے ہونا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ حکمت قرآنی، اس کو اس لیول پر پیش کرنے کے لیے کہ وہ اس وقت کا آپ کا جو ٹاپ انٹیلیجنسیا ہے اس کے لیے بھی کچھ مواد ہو اور اس کو بھی کیٹر کر سکیں. اس کے لیے جو ہمارا یہ سارا انجمن اور حکمت قرآن اور یہ قرآن کالج اور یہ قرآن اکیڈمی وغیرہ، یہ سارا نظام ان کے ہاں یہ بھی سرے سے نہیں. ویسے تو یہ کہ ہم بھی کوئی ابھی شے ایسی پروڈیوس نہیں کر سکے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوشش، یہ دو جہود، اس کی اہمیت کا احساس، اس کے لیے پنیری، قرآن کالج کی پنیری لگا رہے ہیں، دیکھیے اللہ کرے. لیکن ان سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ اس کو بالکل. تیسری چیز اس میں سے نہی عن المنکر کا فقدان. صرف فضائل کی تعلیم اور تبلیغ، اور اب تو باقاعدہ فلسفہ پیش کر رہے ہیں یہ حضرات کہ جی اسی سے ہو جاتا ہے بس سب، نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود اس کا نتیجہ ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے جو شخص بھی یہ بات کہتا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نے صرف شاعری کے لیے صرف لفظ ایڈ کیا ہے، حالانکہ 9-10 مقامات قرآن مجید کے جہاں یہ ایک وحدت کی شکل میں آتی ہے. حضور کی شان آئی ہے سورہ اعراف میں، تو وہاں بھی دونوں لفظ وَيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ. امت کے لیے 2 دفعہ سورہ آل عمران میں آیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. پھر اگر حضرت لقمان نے کہا ہے تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. پھر سورہ توبہ میں آیا ہے منافقین کے بارے میں کہ یہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں، اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا گیا
کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ پھر اس سے آگے چل کر آیت نمبر 112 میں وہ جو 6 صفات آئی ہیں، 9 صفات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ ساری چیزیں کہاں لے جائیں گے؟ بلکہ ایسی متعدد روایات میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی، روایات نہیں، احادیث، قرآن کی آیات جن میں کہ نہیں عن المنکر پر زور زیادہ ہے۔ لولا ینہاہم الاحبار والرہبان والرہبان ہے ربانیون والربانیون عن قولہم الاسم واکلہم السحت، تو یہ تو وہاں ہے۔ قالوا لا يتناہون عن منکر فعلوہ فانجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچایا ان کو جو کہ روکتے تھے بدی سے۔ تو یہ ہے در حقیقت تیسرا پوائنٹ، اور چوتھا پوائنٹ اسی کا منطقی نتیجہ ہے کہ وہ اگلی بحث جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں سرے سے۔ اب یہ البتہ تازہ خبریں جو ہیں ان کے تحت سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کرے یہ بات آگے بڑھے، کہ ہماری بھی منزل وہی ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں واقعتاً، اگرچہ میں اب ان کی کوئی بڑے اجتماعات میں تو شرکت نہیں کر پا رہا، لیکن کچھ روایات اور کچھ اس طرح کی خبریں پہنچ رہی ہیں۔ بہرحال یہ ہے ہمارے اس فرائض دینی میں، جس کو میں پہلے سیکنڈ لیول کہتا تھا، اب تھرڈ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پہلا تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، دوسرا ادخلوا فی السلم کافہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، عبادت اعبدوا اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بلغ ما انزل الیک من ربک، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تیسری منزل وہ ہے کہ جو بالکل ذہنوں سے نکل گئی تھی، اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، نصف صدی کا بھی نہیں، یہ تو لگ بھگ یوں سمجھیے کہ 10-12 صدیوں کا مسئلہ ہے، بلکہ زائد۔ خلافت راشدہ کے اختتام کے فوراً بعد 2-3 اٹیمپٹس ہوئی ہیں، ان میں ناکامی ہو گئی، اس کے بعد سے وہ کھاتا ہی بند ہے۔ اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کے اسباب کیا کیا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا۔ لہذا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، جو چیز ذہن سے اوجل ہو جائے پھر اس کے مقتضیات، اس کے تقاضے، وہ سب اوجل، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ یہ تصور جو ہے در حقیقت یہ اب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس کو زندہ کیا ہے وہ احیائی تحریکیں جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے مخزومی سے لے کر اخوان تک، لیکن اس بر عظیم پاک و ہند میں اس کے داعی اول مولانا ابوالکلام آزاد اور داعی دوم مولانا مودودی اور ان کی جماعت اسلامی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی حزب اللہ، جو ہمارے خیال میں خیر وہ تو ڈنکے کی چوٹ ہی چھوڑ گئے تھے، اگرچہ ان کے معتقدین یہ کہتے ہیں اب بھی کہ نہیں وہ اسی کام میں لگے رہے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے پھر کبھی یہ نہیں کہا۔ وہ تو سن 20 کے بعد پھر انہوں نے نہ حزب اللہ کا نام لیا نہ اس طرح کی باتیں کی۔ مولانا مودودی نے پیترا بدلا، لائن بدلی، لیکن یہ کہ یہ تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے کوئی جو ہے کوئی چھوڑ دیا ہے اس راستے کو، اور در حقیقت یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کام کو چھوڑ گئے ہیں، تو اس جگہ پر اس خلا کو پر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ اس کی اصطلاحات تکبیر ربک فکبر، ان اقیم الدین لیظہرہ علی الدین کلہ لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید لیکون، اعلیٰ کرمۃ اللہ یہ حدیث کی اصطلاح ہے
لیکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے۔ لیکون الدین کلہ للہ، دین پورا کا پورا اللہ ہی کے تابع ہو جائے، اللہ ہی کے حکم کے نیچے ہو جائے، اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور مزید اصطلاحات، حکومت الہیہ کا قیام، نظام اسلامی کا قیام، یا وہ جو ہمارے ہاں کچھ عرصے پہلے 12 برس پہلے نعرہ لگا تھا، نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے در حقیقت